السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا کروڑہا احسان عظیم ہے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے بابرکت مہینے کی یہ بابرکت گھڑیاں اور یہ ساتیں ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ماہ مقدسہ رمضان المبارک اپنے اندر خیر و برکات کا بے شمار ذخیرہ لے کے آتا ہے، اور اس ماہ مقدسہ کے اندر رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور مسلمان اللہ کے حضور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، یعنی رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ اس ماہ مقدسہ کے اندر ہر ایک مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکے، وہ اپنے مال سے صدقہ و خیرات کر سکے، اپنے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھ کے دے سکے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکے۔ اس ماہ مقدسہ کے اندر ہر بے نمازی بھی نماز کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے۔ تو لہٰذا اس ماہ مقدسہ کے اندر جہاں ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، جہاں ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، جہاں ہم رات کا قیام کرتے ہیں، وہاں 60 سے 70% لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی شروع سے نہیں ہوتا، ان کے روزے کی ابتدا ہی نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ دن سارا تو بھوکے رہتے ہیں پر وہ روزے دار نہیں کہلائے جاتے۔ ایسے روزے دار کے روزے کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ لوگوں، آج کے پرفتن دور میں، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، جہاں ہر ایک کام میں جدت آ چکی ہے، جدید نظام آ چکا ہے، تو وہاں سحری و افطاری کے لیے کیلنڈر متعارف کروا دیے گئے ہیں۔ وہاں سحری کے لیے ایک ٹائم ٹیبل اوقات کار بنا کے جگہ جگہ پہ تقسیم بھی کیے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے آج کے اس دور میں 60 سے 70% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ صبح اذان فجر کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اذان فجر کے اختتام تک وہ سحری کرتے ہیں۔ تو لوگوں، جب اذان فجر کے اختتام تک سحری کرو گے تو وہ روزے کی ابتدا ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب مؤذن جب اذان کے لیے آتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے، گویا اب وہ اذان فجر کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ اذان پڑھ رہا ہے۔ اب وہ سحری کا ٹائم باقی نہیں رہا، سحری کا ٹائم اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ جو ہی سحری کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے تو آج کے اس دور کے اندر، جدت والے دور کے اندر، ہر مساجد سے سائرن کی آواز آتی ہے۔ سائرن کی آواز کے آنے کے بعد اگر جو کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی چیز کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس نے روزہ یوں سمجھ لیجئے کہ رکھنے کے فوراً بعد توڑ دیا ہے۔ کیونکہ سحری کے اختتام کے بعد اگر کوئی ایک قطرہ بھی پانی پی لیتا ہے، اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی چلا جاتا ہے، ساہون نہیں، بلکہ وہ خود اگر ایک قطرہ بھی پی لیتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس دور کے اندر، جدت والے دور کے اندر، میری تمام تر مسلمان بھائیوں سے، تمام تر ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں، جو آج کے پرفتن دور میں بھی اذان فجر کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اذان فجر کے دوران اگر آپ کھاتے پیتے رہیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ غلطی مت کریں، کیونکہ آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سارا دن عبادات تو کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا اصل میں روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے روزہ نہیں ہوتا کہ آپ نے روزہ شروع ہی نہیں کیا، آپ نے شروع میں ہی روزے کو توڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا اس غلطی سے بچیے اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے جو لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، ان سے اس غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس پیغام کو آگے پہنچائیے اور اس ماہ مقدس کے روزوں کی حفاظت کیجیے، ان کی ابتدا کیجیے، اور ان کی ابتدا ہی سے، ان کے توڑنے سے آپ لوگ بچ جائیں گے جب اس مسئلے کو سن کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ خالق لم یزل مجھے اور آپ کو ماہ مقدسہ کی بابرکت ساتیں جو اس نے نصیب فرمائی ہیں، اللہ ان سے ہمیں فیضیاب ہونا نصیب فرمائے۔ میرے اس پیغام کو آگے پہنچائیے، میرے اس چینل کو سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے،
تاکہ ایسے پیغامات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔